جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. Manifestations of stages of the blessing, the word of the wisdom, volume 9, حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمۃ اللہ علیہ. روبک ہے جی 40 پیج کے اوپر 6821 6821. نحن اقرب کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ نے نحن جہاں بھی آنے اس کا مطلب ہوتا ہے ہم. اقرب قریب ہے. نحن اقرب ہی از دی موسٹ نیئر. وہ آپ کے بالکل قریب ہے جی. اس in my imagination all the time. وہ ہمارے تخیل اور خیالات میں ہمیشہ جو ہے رہتا ہے. How could I say that I have not seen him? کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے. تو حالی فرماتے ہیں کہ حجر میں بھی تو، پھول میں بھی تو، ہر چیز میں تو ہے. دیکھنے والی کی نظر تو ہونی چاہیے. ہر چیز میں تو ہے. جہاں دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر موجود ہے. صرف انسان، حیوان اور چرند پرند میں نہیں بلکہ ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ خالقیت اور مالکیت جو ہے وہ نظر آتی ہے. دیکھیں بے جان چیزوں کو ایک پروڈکٹ کو جو ہے وہ پروڈکٹ بناتا ہے، اور اسی طریقہ سے جو ہے پروڈکٹ کو جو ہے بایو پروڈکٹ بناتا ہے. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عنایت ہے کہ جو بے جان چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ جاندار بنا دیتا ہے. زمین سے خلق الانسان فی احسن تقویم، اور میں نے بہترین مومنٹ میں جو اللہ نے جو ہے وہ انسان کو پیدا کیا ہے. اور جب میں جو ہے وہ کسی چیز کو چاہتا ہوں کن فیکون کہہ کر جو ہے اس کو زندگی عطا کر دیتا ہوں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، اور وہ بالکل ہمارے ساتھ ہے ہر وقت. کہ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا. یہ ساری اللہ کی رحمتیں، جتنا کرم. میں جو ایک نوالہ لیتا ہوں، ایک سانس لیتا ہوں، وہ بھی اللہ کا کرم ہے مجھ پہ. اس کے علاوہ اس کی کرم نہ ہو تو میں اگلا سانس نہیں لے سکتا ہوں. یہ ہے وہ کریم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، ذوالجلال والاکرام ہے. اس کی بہت زیادہ خوبیاں ہیں. وہ اقربو میری شاہ راک سے زیادہ قریب ہے. یہ جو ہم باد نسیم کو اندر لے کے جاتے ہیں یہ اس کی رحمت ہے. اور جب ہم سو جاتے اٹھتے ہیں تو اس کی رحمت سے ہی دوبارہ زندہ ہوتے ہیں. تو یہ ساری اس کی رحمتیں ہیں. میں کیسے کہتا ہوں کہ اس کو نہیں دیکھتا ہوں. میں چرند میں بھی دیکھتا ہوں، میں پرند میں بھی دیکھتا ہوں، میں جو ہے وہ ہر چیز میں دیکھتا ہوں. جب میں ہلتا ہوں تو اپنے آپ میں دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات. تو بلے شاہ اسی میں فرماتے ہیں نا کہ ہم اپنے اندر جھانکے ہی نہیں. تو اپنے اندر تو دیکھا نہیں آپ لوگوں نے. جب لوگ جو ہے وہ اپنے اندر دیکھتا ہے، حکیم جو ہے وہ اپنے اندر دیکھتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی کبریت، اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی دنائی، اللہ تعالیٰ کے وزڈم کو جان جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہترین مخلوق جو ہے وہ بن جاتا ہے. جب ہم باتیں کرتے ہیں بزرگوں کی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ اللہ کے ولی ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی، حضرت بابا فرید کی، ان لوگوں کی جب ہم باتیں کرتے ہیں، حق باہو سرکار کی، سلطان باہو کی ہم بات کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو جو اللہ نے ولایت عطا کی ہے، شہباز قلندر کو جو ولایت عطا کی ہے، یہ ساری ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے. امام بری سرکار کی ہم جب بات کرتے ہیں تو وہ اس کو جان گیا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ اللہ کی روح ہے، اور اس کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ایسا رنگ دیا، اس کو پرکھا اور جانا. تو ان کی قبر آج بھی منور ہے. تو آج میں گزر رہا تھا ادھر سے، حضرت ابو انیس
محمد برکت علی سرکار کے دربار کے پاس سے جاتا اور آتا جو ہے میں وہاں سے گزر کے آیا ہوں، تو آپ کی سرکار کا جو ہے وہ لنگر چل رہا ہے اور بڑا جو ہے وہاں پہ قرآن محل ہے، اور یہ وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے یہ ہر وقت جو ہے وہ ذکر الہی ہو رہا ہے، اور ذکر جو ہے وہ فکر سے ہو رہا ہے، اور یا حی یا قیوم سے ہو رہا ہے۔ تو اس طریقے سے ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاضر ناظر جانا جا رہا ہے۔ May I sacrifice myself at your ولی، کہ میں جو ہے قربان نہ ہو جو تمہارے اس پردے کے اوپر، جو پردہ جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کا پردہ ہے ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو پردہ ہے آسمان و زمین کا پردہ ہے، اور یہ سارے پردے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ صرف پیغمبر اسلام کو جو ہے یہ شرف بخشا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا دیدار کرایا، اور اسی طریقہ سے جو ہے وہ ایک بھی تجلی جو ہے وہ طور پہ نہیں چل سکی، تو وہ پردے کے اندر ہے، تو اس کا پردہ جو اس پہ میں قربان ہو جاتا ہوں، سیکریفائی مائی سیلف، ایسی قربان نہ ہو جو تمہارے اس پردے پہ، کہ ہجر میں بھی تو، فجر میں بھی تو، شہر میں بھی تو، ہر جگہ تو ہی تو، جہاں دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے، پھر بھی جو ہے وہ ہزاروں پردوں میں چھپا ہے تو، مجھے تو نظر آتا ہے لیکن میرے اس کے لیے جو ہے وہ آنکھیں بینا ہونی چاہیے، نظر والی آنکھیں، عین الیقین ہونا چاہیے، تو پھر جو ہے وہ مکمل نظر آتا ہے۔ جب منصور نے دیکھنے کی کوشش کی، جب منصور نے یہی چیز دیکھنے کی کوشش کی تو اس کو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ حق الیقین، یہی ہے حق الیقین۔ تو میں آئی سیکریفائی، اور واقعی وہ قربانی انہوں نے دی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں یا کسی اور بزرگ کی بھی بات کریں، تو وہ اللہ کی جو ہے وہ ان کی خاص رحمتیں اور برکتیں جب ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بالکل ان کے جو ہے وہ ایسے بندوں کے بالکل قریب جو ہے وہ اپنا جلوہ گر ہو جاتے ہیں۔ میں سیکریفائی سیلف، مائی سیلف، اپنے آپ کو، ایٹ یور ول، کہ آپ تمہارے پردے پہ میں اپنے آپ کو سیکریفائی نہ کر دوں۔ جس نے پردے اٹھانے کی کوشش کی اس کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، جیسے کہ منصور کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، اور بہت سے ایسے لوگ جس نے جو ہے جستجو کی، جس نے جو ہے وہ اصل میں دیکھنے کی کوشش کی، جس نے حقیقت کو جاننے کی کوشش کی، جس نے روحانیت کو سمجھنے کی کوشش کی، وہ جو ہے جب قریب پہنچا وہاں کے تو لوگوں نے عین الیقین، عین الحق کا جب نعرہ لگایا تو پھر جو ہے یہ مسئلے کھڑے ہو گئے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ان کی قربانیاں جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کبریت، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عقیت، اور اللہ تعالیٰ کی تمام جو ہے وہ جو خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے اندر، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ذات ہے اس کے متعلق جو ہے وہ بتاتی ہے۔ You are hidden behind the hundreds of the and of the thousands of the curtain۔ تم جو ہے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جل جلالہ نہ صرف سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں پردوں کے اوپر اندر چھپے ہوئے ہو۔ تو یہ پردے جو ہے، یہی پردے جو ہے وہ اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ جو ہے وہ ہم لوگ جب بھی جو ہے وہ برائی کی طرف جاتے ہیں تو یہ پردے جو ہے اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر طرف موجود ہے۔ ہمارے دائیں طرف بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، بائیں طرف بھی موجود ہے، سامنے بھی موجود ہے، پیچھے بھی موجود ہے، تو ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ اسی لیے ہم جہاں مرضی بیٹھ کے سجدہ کر لیتے ہیں، جہاں مرضی بیٹھ کے عبادت کر لیتے ہیں، ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ قبلہ ہر جگہ پہ اس کے اثرات جو ہے وہ نورانیت ہے، اور یہ ایک نور ہے جو ہر جگہ پہ جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ ہر چیز میں جو ہے موجود ہے۔ اس کی ذات جو ہے وہ پھل میں بھی ہے، فروٹ میں بھی ہے، اور پھول میں بھی ہے، اور کلی میں بھی ہے۔
یہ ساری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی نشانیاں ہیں، اور ایک پتے میں بھی ہے، اور ایک جو ہے وہ جڑ میں بھی ہے، اور اسی طریقے سے ایک چرند میں بھی ہے، اور ایک پرند میں بھی ہے، اور ایک حیوان میں بھی ہے، اور ایک انسان میں بھی ہے۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمتیں ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہزاروں پردوں کے اندر جب چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، تو اس طریقے سے جو ہے اصل میں بات یہ ہے کہ اگر یہ پردے نہ ہوتے، جیسے کہ مطلب کہ ہمارا جو ہے وہ پرنسپل یا کوئی اور بڑا بندہ جو ہے بادشاہ اور اس طرح کے جو ہے وزیر اعظم لگا لے، وہ اپنی بڑی سیٹ کے اوپر جو ہے وہ بڑی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی جو ہے وہ بادشاہت، اس کی جو ہے وہ اس کی ملکیت جو ہے وہ پوری وزیر اعظم کو لگا لے، تو پوری جو ہے وہ پانچوں صوبوں کے اندر جو اس کی جو ہے وہ بادشاہت یا اس کی وزیر اعظم کی جو ہے وہ حکومت ہے، تو اللہ کی حکومت بھی ہر جگہ موجود ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ باقی سارے تو اس کے آگے جو ہے وہ نائب ہے، باقی سارے اس کی جو ہے وہ اب اس کے نائب کے طور پہ جو انسان جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ تو اگر جو ہے وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان پردہ نہ ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے چھوٹی چھوٹی گناہ جو ہم کر لیتے ہیں اس سے جو ہے اچانک پکڑ لے تو پھر کیا بنے؟ آپ خود سوچیں کہ اس کو جو ہے وہ پرانی قوموں کو جو ہے وہ اس طرح سے جو سزائیں ملی ہے، کسی کو بندر بنا دیا گیا، کسی کو کچھ بنا دیا گیا، کسی کو بدماش بنا دیا گیا، تو ہمیں بھی وہ سزائیں جو ہے جو ہم جب لوط علیہ السلام والے جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جب ریانی اور فحاشی کرتے ہیں اور جنسی جو ہے بے رحمی کا شکار ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ پردہ موجود نہ ہو تو ہم اسی وقت پکڑے جائیں۔ تو اس سے جو ہے وہ خوف کھائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پکڑ سے ڈریں۔ وہاں پہ قہار بھی اور جبار بھی ہے، تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ جب بھی آپ کوئی گناہ کریں، جھوٹ بولیں یا کوئی چوری کریں یا کوئی چیز ایسی جو ہے وہ یعنی کہ جو ہے وہ بے رحمی کا زنا سب سے بڑا گناہ ہے، تو اگر یہ اس طرف جو ہے وہ کوئی بندہ مائل ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ لیں اس کرنے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے بالکل سامنے موجود ہے۔ اس لیے جو ہے جب آپ اس چیز کا تصور کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی مریض کو بھی دوائی دینے لگے تو ہوا شافی کہہ لیں کہ شفاعت تو اسی نے دینی ہے، ہم سے ایک ذریعہ ہے، ہم بہانا ہے، اصل میں شفاعت اور دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہی جو ہے وہ شفاعِ کاملہ اور عاجلہ عطا فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ شفاعت دینے والا کوئی نہیں ہے، تو شفاعت دینے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہ شفاعِ کاملہ اور عاجلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو جب بھی ہم جو ہے وہ کوئی گناہ چھپ کے کرتے ہیں، سامنے کرتے ہیں، پردے کے اندر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے جب ہم یہ تصور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہے ہیں تو ہم جو ہے وہ بہت سے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ خصوصیت رکھی ہوئی ہے کہ ہم اچھے اور برے کی تمیز کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اس کو، تو کوشش کریں اچھے اور برے کو سمجھنے کی اور اچھے اور برے کی تمیز کرنے کی۔ جب آپ جو ہے وہ اس طرف آئیں گے تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت جو ہے ساتھ چلے گی۔ تو تمام جبلتوں میں سب سے بڑی، سب سے قوی اعصاب پر گہرے اثر اور دیر پا اثرات ڈالنے والی قوت اور جبلت جو ہے وہ جنس ہے۔ یہی نہیں بلکہ جو ہے وہ فرائڈ ایک سائنسدان تھا، اس نے یہ کہا کہ جب انسان کے تعلقات، اخلاقیات اور جمالیات اور تخیلات کا بھی رنگ چوکھا ہوتا ہے تو یہ عجب تضاد رویہ ہے کہ ایسی جبلت پر سب سے زیادہ پہرے بٹھائے گئے ہیں۔ ماں قبل جو ہے وہ تاریخی ادوار سے لے کر لمحہ موجود تک اس پہ جو ہے وہ پہرے بٹھائے گئے ہیں، لیکن پہرے پردے
کیوں ہے؟ یہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی. پردے کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ خوبصورت لگتی ہے، اور ہمارے اندر تجسس ہوتا ہے کہ ہم اس کو جو ہے دیکھیں، ڈھونڈیں، اور اس کو جو ہے وہ دیکھنے کا ایک تجسس ہوتا ہے. ہمارے ہاں جنس کے بارے میں کیوں منافقت پر مبنی افواہ کی مجموعی رویہ پایا جاتا ہے؟ اس لیے انسانی زندگی کے لیے اس کی اہمیت اور جو ہے جبلت کے بارے میں جو ہے وہ طبعی، علمی اور نفسیاتی لحاظ سے بہت زیادہ کم تحریر کی گیا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے ایسے لیکچر بھی جو ہے بہت کم ہے جن سے جو ہے جنسی تعلقات کے بارے میں جان سکیں. لیکن جنسی تعلقات اسلام اور جدید سائنس کی روشنی میں ہم جو ہے اس کو ضرور دیکھ کے جو ہے اس میں جو ہے بہت سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے یہ ایسی نئی چیزوں کا جو ہے چیزیں ملے گی جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اس جبلت کو اصل معنوں میں سمجھ کر جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ مناسب علم مہیا کر کے جو ہے وہ سنجیدہ رویے کے ساتھ جو ہے وہ ہم ان کے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہم زیادہ جو ہے اس کی تفصیل جو ہے وہ نہیں جانیں گے. ہم چند الفاظ کو جو ہے یہ بیان کرتے ہوئے اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے وہ جنسی بیماری کی طرف جائیں گے، اور بالکل سادہ الفاظ میں جنسی بیماریاں جو اسلامی نقطہ نظر سے جو ہے وہ ہم ان کو دیکھیں گے، اور اصل بیماریاں ہیں یا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہے اس کے بارے میں کیا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ جنسی بیماریاں طب نبوی اور جدید سائنس کی روشنی میں ہم جو ہے وہ جانیں گے. تو اس طریقے سے جو ہے سب سے پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ اسلام ہمیں جدید اصولوں سے اہم ہونے سے منع نہیں کرتا، لیکن ہمیں جدت کے نام پر تاریکیوں کے غاروں میں اترنے کی اجازت نہیں دیتا. جہاں لفظ جنسی بحالی کو پہنچنے سے انسان ماں، بہن اور بیٹی کے رشتے کو بھول جاتا ہے، وہاں ڈیٹنگ اور پیٹنگ یعنی کہ ڈیٹ لینا اور جو ہے وہ پینٹ کرنا جو ہے، پینٹ کرنے کا مطلب جو میں مطلب کہ آپ کو بتاؤں گا ابھی، تو وہ ایک چیز علیحدہ ہے. یہ تو اپنی مرضی سے شادی کرنے کو پینٹ کہتے ہیں، محبت کرنا. جیسے گناہوں کے اصولوں کو جو ہے وہ رواج پانے کے جو ہے وہ چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ڈیٹنگ اور پیٹنگ جو ہے اصل میں ڈیٹ لینا اور پینٹ کرنا جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں تو نہیں ہے. اسلام میں صرف یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بچوں سے یا اپنے بچیوں سے جو ہے وہ اجازت لیں، ان کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے ان کو جائز طریقے سے جو ہے وہ ملنے کی اجازت دیں، اور اس کے بعد ان کی جو ہے وہ ان کی خواہش کے مطابق جو ہے جہاں پہ مناسب ہو، والدین جو ہے یا اس کے جو ہے وہ جو بھی اس کے پالنے والے ہیں وہ اس کا جو ہے رشتہ طے کریں، اور دونوں طرف سے، بیوی کی طرف سے یا لڑکی کی طرف سے یا لڑکے کی طرف سے، دونوں کی طرف سے دو بار جو ہے نکاح کے اندر جو ہے مقرر کیے جاتے ہیں. اور نکاح سنت ہے، حجاب و قبول ہے ایک دوسرے کو، کہ جس میں جو ہے وہ لڑکی لڑکے کو قبول کرتی ہے اور لڑکا لڑکی کو قبول کرتا ہے، جس کی وجہ سے جنسی بہروی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اسلام کے اندر جو ہے بہت مذہب ہے جس کے اندر جو ہے یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ ہم جو ہے کوئی بھی ایسا غلط کام نہیں کرتے. جو چیز ہمارے اندر جو ہے حرام ہوتی ہے شادی سے پہلے، وہ شادی کے بعد جو ہے وہ حلال ہو جاتی ہے. یہی جو ہے ایک فرق ہے. تو ایک پیشنٹ جو ہے جس کو میں نے گائیڈ کیا، تو وہ اس کو ذہنی طور پہ یہی تھا کہ یہ والا کام گناہ ہے اور اس طریقہ سے جو ہے وہ گناہ ہے، اور جب میں کروں گا تو میں جہنم میں چلا جاؤں گا اور مجھے کوڑوں کی سزا ہوگی. تو میں نے کہا کہ جب آپ کے حق میں آپ کی بیوی آ جاتی ہے تو یہ آپ کا جو ہے یہ حق جو ہے بن جاتا ہے، تو آپ کو کوئی جہنم میں نہیں بھیجے گا، کوئی کوڑے نہیں لگائے گا، یہ آپ کا حق ہے. تو اس طریقہ سے وہ بچہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اصل حقیقت کا پتہ چلا، ورنہ اس کو اپنی بیوی کے بارے میں بھی ذہن میں یہی تھا کہ یہ جو ہے یہ میں جو ہے اگر اس کے ساتھ یہ برا فیل ہے، اگر اس کے ساتھ میں نے کیا تو مجھے جو ہے وہ کوڑے پڑیں گے. تو جب میں نے اس کو یہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی
रहमत से अल्लाह ताला ने रहमत कर दी, और फिर मेरी मजबूरी हो गई कि मैं हकीम साहब ने अल्लाह ताला हकीम साहब की वजह से अल्लाह ताला ने जो है वो बेटा दिया है। तो इस तरीका से जो है ये सिलसिले चलते रहते हैं। तो डेटिंग और पेटिंग अंग्रेजी जुबान के लफ्ज है, मगरबी तहजीब का तोहफा है। इनको जो है मैं लव मैरिज या मोहब्बत की शादी का रवैया कहूँगा। शादी से पहले, शादी के बाद जो है लड़के लड़कियों का एक दूसरे से मिलना, यानी कि शादी के बाद तो जायज है, लेकिन शादी से पहले मिलना, वो जो है वो एक दूसरे की कशिश महसूस करना और एक दूसरे को पसंद करना, हसीन शामें गुजारने को डेटिंग कहते हैं। लेकिन मगरबी माशरे में आम तौर पर इसको जो है वो कतई बुरा महसूस नहीं किया जाता, लेकिन हमारे माशरे में इसको बहुत बुरा महसूस किया जाता है। हमारे जो मतलब मेरी दादी या नानी या सॉरी मेरे तो वो बच्चे की तौर को, जो चलने के अंदाज को, बच्ची के चलने के अंदाज को पहचान लेती थी कि इसके चलने का अंदाज, इसके उठने बैठने का अंदाज, और इसमें जो है वो जो बात करने का अंदाज है वो किस तरह से है। तो वो हमारे इस्लाम में तो ये है कि जब बच्ची बड़ा हो जाए, बच्चा जब बच्ची खास तौर पर बड़ी हो जाए, तो वो जो है वो अपने वालिद के साथ भी उस कमरे में नहीं सो सकती, उसको सेपरेट कमरा दिया जाए, वो किसी गैर महरम में बैठकर कुरान पाक जो कोई भी चीज नहीं पढ़ सकती। तो ये तो हमारे इस्लाम में है अकेली, ये बात भी मद्देनजर है। क्लासरूम में तो बाकी दोस्तों के साथ आप बैठ के जो पढ़ सकते हैं। तो लड़कियों को जो है मिलने का जो है वो ये वाकया भी बहुत ज्यादा जो है वो वाकफ हो सकता है। पहले मुलाकात में झिझक वक्ती तौर पे होती है, उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लड़के लड़कियां जो है आपस में गहरे तल्लुकात को अपना लेते हैं। इस वक्त इन्हें ये सीखना और जानना होता है कि आदमी के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक महबूब के रूप में, वाले मियाँ बीवी के रूप में इनकी पसंद कैसी है, दिलचस्पियाँ कैसी है, आदतें कैसी हैं, जिंदगी के बारे में जो है वो नजरिया क्या है। मगरबी माशरे में डेटिंग दो तरह की होती है, एक मुमिन और दूसरा जो है ये जाती। मजबूरी डेटिंग को हम जो है लड़के लड़कियों को एक साथ दावत, पिकनिक, क्लब, स्कूल, कॉलेज वगैरह में जो है वो जमा होते हैं। इस मौके पर जवान लड़के और लड़कियां एक दूसरे को जो है वो तारफ हासिल होता है और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो कोशिश पैदा होती है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, जिसकी वजह से डेटिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है और दोनों जो है वो आपस में मिलने लगते हैं। तो इस्लाम में जो है ये चीजें मना की गई हैं, तो ऐसा जो है नहीं है, बल्कि एक दफा जो है अगर आप उसकी तस्वीर देख लें, उससे बात कर लें, तो उसमें जो है वो कोई कबाहत नहीं है। लेकिन ये है को ये जो लव इन का लफ्ज मैंने जब पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस्लाम में बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं है। किसी भी जो है वो गैर महरम के साथ सफर करना, गैर महरम के साथ बात करना, किसी गैर महरम कौन है, हमारे मतलब जो है वो देवर तक भी गैर महरम है, शादी के बाद तक जो है। और जो जो है वो आपके भाई बहन जो है वो सगे जो है वो नहीं है, तो वो गैर महरम आपके लिए। वालिद भी जो है वो जब आप बच्ची बड़ी हो जाती है तो उसके लिए जो है ये महरम तो होता है, लेकिन उसके लिए जो है वो पर्दा जो है वो बहुत जरूरी होता है इस्लाम के अंदर। तो बाया पहनना और इसी तरह नकाब करना, दुपट्टा लेना और अपने जिस्म को दाम के रखना, ये औरत पर जो है ये बहुत ज्यादा जो है, मर्दों पर भी जो है उसी तौर पर अपने जिस्मों को छुपाना और खास तौर पर जो है खुला लिबास पहनना चाहिए, जरूरी करार दिया गया है। इस्लाम और जदीद साइंस के अंदर जो है इस्लाम नौजवान लड़के और लड़की शादी से कबल जो है वो मिलने की कतई इजाजत नहीं देता और ये आज़ादी करार देता है। मशरकी माशरा में जो इसकी इस बात की इजाजत नहीं है कि वो मगरबी माशरे की तरह जो है वो किसी से बात कर सके, क्योंकि बाद में शर्मिंदगी उठाने से पहले है कि हम उसका सदभाव कर लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि वो गुनाह करने की इजाजत चाहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत नहीं दी सकती, क्योंकि तुम्हारी बहन, माँ, बेटी के बारे में इस किस्म की इजाजत नहीं दे सकता। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
किस कदर खूबसूरती से इस शख्स को मुतमिन किया और हमारे रहनुमा असूल वाजे कर दिया कि जना और शादी के बगैर जो है वो कोई भी ऐसे तल्लुकात रखना जो है वो जुर्म है। शादी के बगैर जो है एक दूसरे से मिलना भी जो है वो मुनासिब नहीं है। सिर्फ जो है वो एक दूसरे से जो है वो दूर से बात करना जो है वो इजाज़त दी गई है, ताकि जो है वो एक दूसरे के मुस्तकिल के बारे में जो है वो औरतें और बच्चे और बच्चियां जो है वो समझ कर जो है कोई फैसला जो है वो कर सके। इस तरीके से जो है वो नौजवान लड़के और लड़कियां जो है शादी से पहले किसी भी तरह जो है वो जिनसी अमल में उलझ जाए या इनकी दिलचस्पी का मरकज या सेक्स बन जाए, तो ऐसी हालत में जो है वो सिर्फ इनकी शख्सियत पर ही बुरा असर नहीं पड़ता, बल्कि इनकी जिंदगी में जो है वो फला आ जाता है। शादीशुदा जिंदगी एक ऐसा अमल है जिसमें जो है वो मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो बहुत ज़्यादा जिस्मानी और जिनसी तल्लुकात जो है वो हो जाते हैं, जो फितरत का हिस्सा है, जबकि गैर फितरी तौर पर जो है वो ऐसे फ़राइज़ को सर अंजाम देना जो है वो इंतहाई ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि जिम्मेदारी के बगैर उसमें जो है ना ही मियाँ अपनी बीवी को तस्लीम करता है, उसके हकूक को तस्लीम करता है, और ना ही बीवी अपने खामद को तस्लीम करती है या उसके हकूक को तस्लीम करती है। आजकल के पढ़े लिखे तबके के अंदर जो है वो अफराद की शादी से ग्रेज करने लगे हैं। नौजवान औरतें और मर्द हसूल तालीम की तलाश में या माश के चक्कर में अपनी जवानी का बेहतरीन हिस्सा जो है वो ऐसे ही गुजार देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो 22 से 25 साल तक जो है वो की उम्र में बच्चे और 18 से 20 साल की उम्र में जो है वो बच्ची की जो है वो शादी करने और आज़ादी ज़िंदगी के दरमियान जो है वो कबूल करने में जो है वो लाजमी करार दिया है। तो शादी के बाद भी बहुत सी ऐसी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती हैं कि लोग जो है वो अपने फ्यूचर को बनाने के लिए या अपने जो है बुलंद मारे मुआशरत के नाम पर जो है वो मगरबी शादी मगरब की तरह जो है वो गैर शादीशुदा जिंदगी जो है वो गुजारते हैं। ऐसी औरतों को जो है वो अय्याश औरतें और मर्दों को अय्याश मर्द के नाम से जो है तरजीह दी जाती है। तो इसलिए जो है वो कोशिश ये करनी चाहिए कि यूरोप की जितनी भी जो है या अमेरिका के जो भी गैर जो है वो नज़रियात है, उनको जो है वो छोड़कर जो है वो असल हकीकत की तरफ जो है वो हमें आना चाहिए, जिसमें जो है वो शादी के बगैर जो है किसी किस्म के जो है वो तल्लुकात नहीं रखने चाहिए। नौजवान मर्द और औरतें जो है वो खास से तवील अरसे तक जो है वो जब जिंदगी गुजारते हैं शादी के बगैर, तो इसमें जो है वो इंतहाई नुकसान का बायस जो है बनते हैं। या कि ऐसे जो है वो ऐसे भी होता है कि बाज़ औक़ात जो है वो शादी करने के बावजूद जो है वो अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बच्चों की मुनासिब तरबियत रहनुमाई जो है वो नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो है बच्चों के अंदर जो है ये कदूरत पैदा हो जाती है और उनकी तरबियत नाकस रहती है। शादी के मुश्किल इरादे को जो है शादी के बाद जो है रफ़ाकत के साथ जो है शादी के नाम पर मनसूख किया जाता है। इस बात का अंदेशा है कि तहजीब व तमद्दुन की बुनियादें अगर शादी के जो है वो इस तरह से की जाए, यानी कि बिजनेस के तौर पे बाद लोग शादी करते हैं, बाद लोग जो है ये रुपए पैसे के लिए शादी करते हैं, बाद लोग दहेज के लिए शादी करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे माशरते की बुनियादें जो है वो हिल जाती हैं और इंसान दोबारा जानवरों के सामने जो है वो शामिल हो जाता है। तो इस तरीके से जो है जो भी इस किस्म के रवैये होते हैं उनको हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे रवैयों से जो है वो बच सकें। हमें जो है जो भी रवैया इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें जो है वो सेक्सुअलिटी की जो है वो इन्फ्लुएंस हमारे अंदर जब आ जाती है किसी भी मर्द या औरत के दरमियान, तो इस इन्फ्लुएंस को जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से हम दूर कर सकते हैं।
اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے یہ ورزش میں حصہ لیں، اسپورٹس میں حصہ لیں اور کمپٹیشن میں حصہ لیں، پڑھائی میں زیادہ دلچسپی لیں اور اپنے جو آپ کے کیریئر بنانے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کریں۔ یہ اصل میں ٹین ایج جو ہوتی ہے نا، یہ دو طرح کے جو ہوتے ہیں، ایک تو آپ جو ہے وہ یا تو آپ اپنے مستقبل کو بنا لیں یا پھر جو ہے وہ آپ خاندان کو بنا لیں۔ اگر آپ نے جو ہے خاندان کو بنانا ہے، دونوں طرف چلنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ معاشی طور پہ جو ہے وہ معاشرہ کے اندر رہتے ہیں، تو ہم معاشی طور پہ جب ہم ایجوکیشن کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھنے کی، اپنے کیریئر کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے مستقبل کو سنوارنے کی مرد اور عورت کوشش کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کو نقصانات پہنچنے کی جو ہے وہ خطرات شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کے جو ہے وہ شادی شدہ زندگی کے اندر جو ہے وہ نقصانات ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ جو ہے وہ شادی کی لائف کو انجوائے بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے دونوں طرف مطلب معاشی اور معاشرتی پہلو دونوں کو مد نظر رکھ کے آگے بڑھتے ہیں، تو ان کی ویلیو جو ہے وہ معاشرہ کے اندر بہتر ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ ایک جو ہے وہ معاشرے کے ساتھ چلنے کے لیے جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ تمام قسم کی جو ہے وہ سیکسل اویئرنیس جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ جب ہم بالغ ہو تو ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں کا جو ہے مکمل طور پہ ایکسپیرینس اور تجربہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اس میں بہتری کیسے آئے گی اور ہم نے جو ہے وہ امپرومنٹ کیسے کرنی ہے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ، اور ہم نے جو ہے وہ اپنے مائنڈ کو اس طریقہ سے بنانا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ دونوں پہلوؤں کو جو ہے مد نظر رکھنا ہے۔ آپ نے اپنے کیریئر کو بھی مد نظر رکھنا ہے، اپنی جسم کو بھی مد نظر رکھنا ہے، جسمانی طبعی حالت کو ایموشنل حالت کو مد نظر رکھنا ہے، اور ایکسپیرینس حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم ایکسائٹمنٹ بھی حاصل کرنی ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے اسلام کے اندر جو ہے مکمل زندگی جو ہے وہ اسی طریقہ سے حاصل ہو سکتی ہے کہ جب جو ہے ہم مکمل طور پہ معاشرے کے ساتھ چلتے چلتے جو ہے وہ معاشی زندگی کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے رویوں کو درست کرتے ہوئے اسلام کے جتنے بھی اصول ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ مل کے اور صحابہ کو جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ ایسے چیزیں بتائی جس کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی نقصان جو ہے وہ نہیں پہنچا، بلکہ کیا ہوا کہ اسلام کا بول بالا جو ہے پوری دنیا کے اندر ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی جو ہے واجب متحرات ہماری جو ہے وہ مائیں تھی، انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ تو جتنے بھی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ فیصلے لینے ہوتے ہیں، جس میں جو ہے ہمارا رویہ جو ہے وہ اس کے متعلق کیسا ہونا چاہیے، تو یہ فیصلے جو ہے بہت اہم زندگی کے ایک موڑ کے اوپر جو ہے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، جس کے اندر ہمارے ہارمونل ڈسٹربنس جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ ایڈولسنٹ کے اندر جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ہارمونل چینجز جب آتی ہیں مرد اور عورت میں، تو اس کی وجہ سے جو ہے بعض کا جو ہے وہ ایسی امپورٹنٹ چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ اگر یہ بیہیویئر کو جو ہے وہ دبا دیا جائے، یعنی اس بھوک کو جو ہے وہ دبا دیا جائے، تو اس میں جو ہے نقصانات ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، جس میں بچے اور بچیاں جو ہے وہ انزائٹی کا شکار ہو جاتی ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہ شادی کے بعد بہت زیادہ جو ہے وہ کمپلیکیشن پیدا ہو جاتی ہے، جس میں جو ہے وہ معاشی طور پہ جب بچے جو ہے وہ اپنا بوجھ جو ہے مکمل طور پہ اٹھا نہیں سکتے، تو جس کی وجہ سے جو ہے یہ لڑائی جھگڑا اور فساد اور گھریلو جھگڑے جو ہے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ ایک دوسرے پہ الزامات شروع ہو جاتے ہیں اور آخر میں جو ہے وہ طلاق تک کی نوبت پہنچتی ہے، جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسلام میں جو ہے طلاق سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے بڑی سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے، تو ایسے بیہیویئر کو بھی بڑے سوچ سمجھ کے اپنانا چاہیے جو کہ ہمارے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو ایسے جو ہے وہ بغیر جو ہے وہ کسی بھی وجہ کے ہمیں جو ہے وہ ایسے کہ ایسے بندھن میں نہیں باندھ جانا چاہیے، بلکہ جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اور ایسے ڈسیزن کو ہم جو ہے وہ جب بھی لیں جس میں جو ہے وہ بیسیکلی طور پر جو ہے
अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, और इसके बाद जो है ये सिंगल पेरेंट हुड, और इस तरीके से जो है वो मैरिज और द फिटो रिलेशनशिप को जो है अवॉइड करना चाहिए। तो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जो है वो हम अडॉप्टेशन को पैदा कर सकते हैं और अबॉर्शन को रोक सकते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जो है ये ऐसे जितने भी मिसबिहेव्स जो हमारी लाइफ के अंदर होते हैं, जिनको हम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं या गलत रवैये हम अपनाते हैं, उसकी वजह से जो भी नुकसान जो है वो दोनों मर्दों और औरतों को पहुंच सकते हैं, उससे हमें अवॉइड करना चाहिए। जब कोई भी शख्स जो है वो इस्लामी असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है, मर्द या औरत, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेशन से बच जाता है। और ये कॉम्प्लिकेशन जो है जब भी इंसान जो है वो अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र नहीं जानता और ये अपने शारा से ज़्यादा करीब नहीं चलता, तो वो जो है वो गुनाह की तरफ जो है उसकी रग़बत जो है वो हो जाती है। जब गुनाह की तरफ रग़बत हो जाती है तो वो ऐसे बहुत से काम सर अंजाम दे देता है जो कि इस्लाम में मना फरमाए गए हैं। तो इसलिए हमें जो है वो अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र और हमेशा जो है वो अपनी शाह के ज़्यादा जो है वो करीब समझना चाहिए। बेशक वो हज़ारों पर्दों में है, लेकिन वो तो हमें देख रहा है, बेशक हम उसको नहीं देख रहे हैं। तो जब वो हमें देख रहा है तो हर हमारी हरकत को भी देख रहा है। उसका जो है वो तमाम दुनिया के ऊपर जो है वो ऐसे है जैसे कि छाया हुआ है वो मुकम्मल तौर पर। हय्युल क़य्यूम, उसको नींद भी नहीं आती। हम जब वो आयतुल कुर्सी का पूरा मुताला करें तो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, कि वो आसमानों और ज़मीनों दोनों पे जो है वो छाया हुआ है। तो इस तरीके से जो है वो आसमान और ज़मीन पर उसकी हुकूमत है। तो इसलिए जो है कोई भी बेरहमी का काम, कोई भी गलत काम जिसके अंदर जो है वो ऐसी भी कोई भी जो है वो ज़रा सी भी जो है वो आंच आए, तो वो अगर हमें जो है वो गुनाहों में अगर हम शामिल हो जाएं तो वो हमें जो है वो किसी वक़्त भी जो है बहुत बड़ी से बड़ी सज़ा भी दे सकता है। लेकिन हम उसकी गफूरियत और रहमानियत को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए उससे हमेशा माफ़ी के तलबगार रहते हैं, क्योंकि वो हमें हमारा जो है वो आका और मालिक है। बेशक वो पर्दों में छुपा हुआ हमें देख रहा है, तो हमें जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को जो है उसके अपने आप को जो है वो उसके जितने भी जो है वो अफ़ालो ख़वास है उनको मद्देनज़र रखें और अपने आप को जो है हमेशा बेरहमी से, अय्याशी से, फहाशी से और दीगर चीज़ों से महफूज रखें। और तमाम रिश्ते, अगर मैंने एक दफ़ा अक्सर पढ़ता हूँ कि मुकाफ़ात अमल है, तो आपने दुनिया में अगर कोई बुराई की है या गलत काम करते हैं तो आपका उसको सिला दुनिया में ही मिलेगा। आखिरत में तो बाद की बात है, लेकिन दुनिया में भी आपको उसका सिला ज़रूर मिलेगा। और अगर आपने जो है कुछ भी ऐसा किसी भी मर्द या औरत जो है वो कोई भी ऐसा गलत काम करता है तो अल्लाह ताला उसको जो है वो दुनिया में भी दिखाता है और आखिर में भी जो उसको जो है वो अल्लाह ताला हमें माफ़ रखे। और कभी भी जो है वो हम अल्लाह ताला को गैर हाज़िर ना समझें, बल्कि वो हमें जो है वो हाज़िर और नाज़िर है और हमारी शाह से ज़्यादा करीब है और हर चीज़ में मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का, दोस्तों और भाइयों का।